من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، سامعین مکرم، عزیزان ملت، بزرگان دین، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، وفا بہادر دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس خوبصورت تقریب میں آپ حضرات سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ وقت بہت گزر چکا ہے، علماء کرام اور خطباء اعظام آپ حضرات کے سامنے اپنے اپنے خیالات کے اظہار فرما چکے ہیں۔ بالخصوص فخر سندھ خطیب اسلام، مناظر اسلام حضرت مولانا علامہ عبدالجبار حیدری صاحب بہت خوبصورت گفتگو، خوبصورت دلائل کے ساتھ آپ حضرات سے فرما چکے ہیں۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، جس بیچارے کے سامنے کھڑے اس کی حالت خراب ہو رہی ہے، آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، جزاک اللہ۔ جو بھی جہاں کھڑا ہے بیٹھ جائے، جگہ آپ کے بیٹھنے کے لیے ہیں، اس لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب جگہ ہو بیٹھ جایا کرو، بغیر جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ گے جگہ ختم ہو جائے گی، پھر باہر نکلنا پڑے گا۔ تفصیلی بیانات آپ سن چکے ہیں، میں تو صرف اس وقت میں حاضری لگا رہا ہوں۔ میں نے راستہ میں آتے ہوئے پوچھا کہ عنوان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ عنوان ہے علی معاویہ بھائی بھائی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، فساد کا دور ہے، شریر، شرارتی اور فسادی بہت ہیں۔ چوں ہی ان کو موقع ملتا ہے وہ شرارت کرتے ہیں، وہ فساد پھیلاتے ہیں،
وہ ہم سے پہلے لوگوں کو طبقات پہ تقسیم کرتے ہیں، کوئی ایک کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی دوسرے کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور پھر یہاں ایک دوسرے کے خلاف ایک ماحول شروع ہو جاتا ہے۔ ملک اس کا متحمل نہیں ہے، پہلے ہی سیاسی لڑائیاں عروج پر ہیں اور کھینچا تانی اپنے آخری مراحل کو چھو رہی ہے۔ محفوظ کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی ادارہ محفوظ ہے، نہ کوئی شخصیت محفوظ ہے، نہ ملک محفوظ ہے، نہ ملک کا نام محفوظ ہے۔ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جو کر دوڑتا ہے۔ ان حالات میں محبت کی ضرورت ہے اور پیار کی ضرورت ہے اور یگانگت کی ضرورت ہے اور اتحاد کی ضرورت ہے اور ملک کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس شر فساد اور فتنے کے خاتمے کی ضرورت ہے کہ اس کا خاتمہ ہو اور لوگ پیار اور محبت کے ساتھ رہیں، چڑھ نہ دوڑیں۔ کوئی اداروں پر چڑھ دوڑ رہا ہے، کئی ادارے کسی پر چڑھ دوڑ رہے ہیں۔ ایک دوسرے پر چڑھ نہ دوڑیں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کو محبت دیں، ایک دوسرے کو احترام دیں، ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھیں۔ تو پیار عام ہونا چاہیے اور محبت عام ہونی چاہیے، اور اس محبت کا پیغام نظر بھی آنا چاہیے کہ محبت کا پیغام کیا ہے۔ میں اپنی جماعت کے ذمہ داروں کو شاباش دیتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن نے عنوان محبت کا رکھا ہے اور جنہوں نے عنوان اتحاد کا رکھا ہے اور جنہوں نے عنوان آپس میں ملاپ کا رکھا ہے اور جنہوں نے عنوان آپس میں اتحاد کا رکھا ہے، شرارت کا نہیں رکھا۔ ایک کا نام نہیں لیا، دونوں کا نام لیا اور کہا علی معاویہ بھائی بھائی۔ علی کون ہے اور معاویہ کون ہے، یہ ایک تفصیلی عنوان ہے۔ دونوں صحابی رسول ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، حضور کو محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، حضور کے پسندیدہ ہیں۔ دونوں نے اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبول کیا، دونوں اہمیت کے حامل ہیں، لیکن جب بات رتبے اور فضیلت کی آئے گی تو پھر حضرت معاویہ حضرت علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ حضرت علی کا درجہ حضرت معاویہ سے بہت بلند و بالا ہے، ایسے ہی جیسے ابو بکر صدیق کا درجہ سب سے بلند و بالا ہے۔ یعنی اگر باقی حضرت عمر یہ چاہیں کہ حضرت عمر کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ ان کا درجہ بہت بلند و بالا ہے تو واقعی ہے، لیکن ابو بکر کے برابر نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ بہت بلند و بالا ہے لیکن انبیاء کے برابر نہیں ہے۔ انبیاء کے درجے بہت بلند و بالا ہیں مگر حضور کے برابر نہیں ہے۔ حضور کا درجہ بہت بلند و بالا ہے مگر اللہ کے برابر نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ بلند و بالا حیثیت کے حامل ہیں، سابقون الاولون میں شمار ہیں، مہاجرین میں شمار ہیں، خلفائے راشدین میں شمار ہیں، اہلیان بدر میں شمار ہیں۔ جتنی خوبیاں اور خصوصیات ہیں وہ سب ان کے اندر ہیں، سب میں شامل ہیں اور بلند و بالا ان کا درجہ اور رتبہ ہے۔ لیکن جب بات صحابیت کی آتی ہے تو حضرت معاویہ بھی شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بھی اپنی اہمیت ہے، ان کی اپنی شان اور مقام ہے، اور ہم کون ہوتے ہیں مقابلے کرانے والے، مد مقابل کھڑے کرنے والے ہم کون ہیں؟ انہیں عزتیں اور درجے کسی اور نے نہیں دیے، خود خدا نے دیے۔ میں آج کے کسی فرد کی بات کو تسلیم کیسے کروں اور اس کی بات کو کیسے مان لوں اور کیسے قبول کر لوں؟ میں نے تو قرآن اور سنت کو دیکھنا ہے، اللہ نے کس کو بلایا اور کس کے سامنے بلایا، اللہ نے کس کو بلایا، کس کے سامنے بلایا، کس کے قدموں میں بٹھایا۔ یہ ہمارے بلائے ہوئے تو نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا۔ تو جہاں اور سارے صحابہ چنے ہوئے وہاں ان چنوں میں سے ایک کا نام امیر معاویہ بھی ہے۔ اگلی بات سمجھیے، حضرت امیر معاویہ نے اسلام قبول کیا اس وقت جب حضرت علی موجود تھے۔ کیا تھے؟ کیا تھے؟ تفصیلی باتیں
علمی باتیں حضرت کر چکے ہیں. میں صرف تھوڑی سے وقت کے لیے آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں, اہمیت بتانا چاہتا ہوں. جب حضرت علی حضرت امیر معاویہ ایمان لائے تو حضرت علی موجود. کوئی بات ایسی دنیا میں بتاؤ جو منسوب کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے امیر معاویہ کے ایمان لانے پر اختلاف کیا اور یہ کہا کہ یہ کیوں ایمان لائے, انہیں نہیں لانا چاہیے, یا ان کا ایمان قبول نہیں کرنا چاہیے, یا انہیں اٹھا دینا چاہیے. کوئی ایک بات پیش کرو, کمزوری پیش کرو تو صحیح. کہ علی نے بڑا اچھا نہیں منایا اور انہیں اچھا نہیں لگا کہ یہ کیوں ایمان لایا. حضرت علی نے کس پہ انکار نہیں کیا, خوشی کا اظہار کیا کہ مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی ہے. حضرت امیر معاویہ کے ایمان لانے پر حضرت علی کو کوئی اختلاف, صدیق اکبر کو, فاروق اعظم کو, عثمان غنی کو, حضور علیہ السلام کے سامنے تو پیش ہوئے, حضور علیہ السلام کو بھی اختلاف. سب نے قبول کیا, سب نے قبول کیا. حضرت امیر معاویہ ایمان لے کر آ گئے, سب نے قبول کر لیا. اور یہ بات بھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اس سے پہلے مسلمانوں سے جنگ بھی نہیں کی. ماہر جنگ ہیں, گھوڑ سوار ہیں, تیر انداز ہیں, بڑی مہارت ہے, لیکن جنگ اسلام کے مقابلے میں تلوار اٹھائی ہو تو وہ بتا دیں, وہ بھی نہیں کی. سردار کے بیٹے پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہے. مکہ کے 18 لوگ جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے, اس میں ایک نام امیر معاویہ کا قابلے میں نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی ہاتھ پر بیعت کی, تمام صحابہ کے سامنے ایمان لایا. ایمان وہاں بھی قبول, یہاں بھی قبول, وہاں بھی قبول. اب اگر کوئی کہتے ہیں مجھے نہیں قبول, اب اگر کوئی کہتے ہیں مجھے نہیں قبول, تو اسے اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے. بے شک بے شک یہ عقلی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. ہر پڑھا لکھا آدمی سمجھ سکتا ہے, کالج یونیورسٹی کے لوگ سمجھ سکتے ہیں, کارخانوں کے لوگ سمجھ سکتے ہیں, مزدور سمجھ سکتا ہے, اور عالم سمجھ سکتا ہے, اور باہر کا آدمی سمجھ سکتا ہے, اور فوجی سمجھ سکتا ہے, پولیس والا سمجھ سکتا ہے, جنرل سمجھ سکتا ہے, افسر سمجھ سکتا ہے, فوجی سمجھ سکتا ہے, جج سمجھ سکتا ہے, وکیل سمجھ سکتا ہے. آسان سی بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو قبول کیا, اپنے پاس بٹھا لیا اور صحابی بنا لیا. کوئی اعتراض نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کسی اور کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ نمبر 1, کیا اس کو اب اعتراض کا کوئی حق بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے پاس کوئی اختیار ہے کہ اب کرے کہ میں نہیں مانتا؟ کیونکہ جس کے پاس ماننا تھا اس نے تو مان لیا, جس نے بلانا تھا اس نے تو بلا لیا, جس کے پاس بھیجنا تھا اس کے پاس تو پہنچ گیا, جہاں ہاتھ دینا تھا وہاں تو دے دیا, جہاں قبول ہونا تھا وہاں تو قبول ہو گیا. تم کہو ہمیں قبول نہیں تو تم ہو کون؟ کیا بات ہے بھئی وزیر اعظم قومی اسمبلی میں بنتا ہے, اور قومی اسمبلی کے ممبروں نے اسے منتخب کر لیا, اور پورا ہاؤس نے اسے متفقہ طور پہ قبول کیا, اور ایک گلی کا آدمی کہتا ہے میں نہیں مانتا. یا یوں سمجھیے ایک گٹر صاف کرنے والا کہتا ہے میں نہیں مانتا, تو لوگ کہیں گے تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ تو اسمبلی کے ممبروں نے منتخب کیا. کوئی پلمبر کہے میں نہیں مانتا, کوئی پلمبر کہے میں نہیں مانتا, اس سے کہو کہ معاویہ وہ ہے جسے پلمبر نہیں مانتے پیغمبر مانتا ہے. بھئی یہ پلمبر کی بات نہیں ہے, اسلام پلمبروں کا نہیں ہے, یہ تو پیغمبر کا ہے, پیغمبر کا. اور جس نے اسلام دیا ہے اسی نے معاویہ کو لیا ہے, اور جس نے قرآن بھیجا ہے اسی نے لکھنے والا معاویہ بھیجا ہے. قرآن آسمانوں سے آیا, اللہ نے بھیجا, جبرائیل کو دیا, حضور تک پہنچا, حضور نے لکھوایا. اللہ نے جب بندوبست بھیجنے والے کا کیا تو اللہ نے بندوبست لکھنے والے کا بھی کیا. اگر بھیجنے والوں میں, اگر لانے والوں میں نام جبرائیل
जिब्राइल अमीन का है, तो आओ ना मुझे बताओ लिखने वालों में नाम अमीर मुआविया का है। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। मेरा मशवरा है प्लम्बर को प्लम्बरी करे, बेशक कोई नल शल ठीक करे, कोई टूटी छुटी ठीक करे, गटर शटर खराब हो जाए उसको दुरुस्त करे, ये काम तेरे लिए बेहतर है, ये तेरे बस का नहीं है। बेशक बेशक क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। ये तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है, बस कुरान हमारे लिए बस है। क्या बात, और कुरान के सामने हर बंदा ही, हर मुनाफिक ही बेबस है। बेशक बेशक। और अगर आप कुरान का पूरा खुलासा समझना चाहते हो तो आप सूरह फातिहा पढ़ने से पहले पढ़ते हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो बिस्मिल्लाह में बात ही है। और कुरान खत्म करते हो तो आप कहते हो वन्नासीन आता है, सबको बीच से निकालो, बा और सीन मिलाओ तो बस है। बस क्या जुमला, क्या क्या जुमला, बात है, क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस बस कुरान हर दुश्मन की बस करा देता है। बेशक बेशक बेशक। क्या बात है, अल्लाह। प्लम्बर शलम्बर ये वो आगे पीछे दाएं बाएं घेरे घेरे नथु घेरे, सबकी बस, सबकी बस। तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई, तुम पे बस हो, इसको जिसने लिखा है वो मुआविया है। क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह के रसूल ने जब मुआविया आए तो कबूल किया, कोई एतराज नहीं किया। हजरत अली मौजूद थे, कोई एतराज नहीं किया। हजरत अबू बकर मौजूद थे, कोई एतराज नहीं किया। उस्मान मौजूद थे, कोई एतराज नहीं किया। सहाबा मौजूद थे, कोई एतराज नहीं किया। सैयदा फातिमा मौजूद थी, कोई एतराज नहीं किया। ये कौन होता है एतराज करने वाला? भाई ये तो मानी हुई शख्सियत है, ये तो मानी हुई शख्सियत है, मुसल्लमा शख्सियत, बेशक तस्लीम शुदा शख्सियत। बेशक। जब मैं ये बात करता हूं तो फिर प्लम्बर और उसके मानने वाले फिर मुझे कहते हैं कि मौलाना साहब आप पुरानी बातें करते हैं। मैंने कहा नहीं, क्या है? कहा पहले की बात करते हो, बात की नहीं। मैंने कहा बाद में क्या हुआ? कहा बाद में हजरत मुआविया की लड़ाई हो गई। मैंने कहा किससे? कहा अली से। मैंने कहा तुम थे? नहीं तुम थे? कहा नहीं। तुमने देखा था? कहा नहीं। तुम्हारे सामने हुआ? कहा नहीं। मैंने कहा हसन थे? क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। हुसैन थे? खानदाने नबूवत था? बेशक शहजादे थे? उस दौरान जब सब कुछ हुआ ये थे? तुमने देखा है या उन्होंने देखा है? तुम साथ थे या वो साथ थे? तुम करीब थे या वो करीब थे? तुम देख रहे थे या वो देख रहे थे? बड़ा रास्त मामला, बात तो उसकी मानी जाएगी बाबा जो साथ होगा। बात तो उसकी मानी जाएगी जो साथ होगा। तुम साथ थे तो तुम बताओ। कहते हैं हम साथ होते तो तलवार निकाल देते। शीशे में कभी शक्ल देखी? क्या बात है। कहते हम तलवार निकाल देता हूं, मैं कहता तू होता तेरी शलवार फट जाती, तेरा पेशाब निकल जाता। तू क्या समझते हैं शख्सियात को? भाई मौजूद वो थे तो मैं तुझसे क्यों पूछूं, मैं उनसे क्यों ना पूछूं? इसका मकाम और रुतबा तो बताओ ये है क्या? भाई मैं मुआविया की शान पूछने के लिए प्लम्बरों के पास क्यों जाऊं? शहजादों के पास क्यों ना जाऊं? शहजादों के पास क्यों ना जाऊं? खानदाने नबूवत के पास क्यों ना जाऊं? अली की औलाद के पास क्यों ना जाऊं? फातिमा के खून के पास क्यों ना जाऊं? नवासे रसूल के पास क्यों ना जाऊं? जिगर गोशा बतूल के पास क्यों ना जाऊं? पैगंबर अलैहिस्सलाम की दुआ के पास क्यों ना जाऊं? हुजूर की आंखें जिनसे ठंडी होती थी उन ठंडक की आंखों के पास क्यों ना जाऊं? मस्जिद में दाखिल हुआ, चलता आ रहा है, चलता है फिर गिर जाता है, फिर चलता है फिर गिर जाता है। छोटा बच्चा है ना,
تو گرتا ہے اٹھتا ہے، یہ ادھر گرتا اٹھتا ہے، ادھر پیغمبر محراب سے اترتے ہیں، منبر سے اترتے ہیں اور جا کر ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر منبر پر آ جاتے ہیں اور اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں۔ کس میں بٹھا لیتے ہیں؟ اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں۔ اور جب یہ گود میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کبھی حضور مجمع کو دیکھتے ہیں اور کبھی شہزادے کو دیکھتے ہیں۔ ایک نظر اس پر ہے اور ایک نظر اس پر ہے، توجہ بری طرف، ایک نظر صحابہ پر پڑتی ہے اور ایک نظر شہزادے پر پڑتی ہے، پھر ایک یہاں پڑتی ہے تو ایک وہاں پڑتی ہے۔ جو نظر یہاں پر ہے یہ بھی کرم والی، جو نظر وہاں پر ہے وہ بھی کرم والی، جو نظر یہاں پر ہے یہ بھی فضل والی، جو وہاں پر ہے وہ بھی فضل والی۔ اس نظر کا بھی انکار نہیں ہے، اس نظر کا بھی انکار نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ کسی میں ہمت ہے تو پھر نظر رسول کا انکار کرے، ذرا ہمت کرے، ذرا میدان میں آئے، کہے نا کہ ہم اس نظر کو نہیں مانتے۔ یہ نظر کبھی یوں رکتی ہے، کبھی یوں اٹھتی ہے، کبھی یوں رکتی ہے، کبھی یوں اٹھتی ہے۔ جس پر رکتی ہے اس کا نام حسن ہے، جس پر لگتی ہے اس کا نام، ان کا نام صحابہ ہے۔ فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ 2 مسلمان گروہ میں صلح کروائے گا، 2 مسلمان یہ تیسرے والے سے پوچھتا ہوں تو کہاں سے آیا؟ وہ 2 تھے، یہ تیسرا، ویسے بھی 2 ہوں تو تیسرا کوئی اور ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ جب 2 کا ذکر آئے تو تیسرا کوئی اور ہوتا ہے، اور ہوتا ہے، اور یقیناً وہ چور ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ کیا بات ہے۔ بس اپنے آپ کو منوانے کا خواہ مخواہ اس کا زور ہوتا ہے، معاشرے میں یوں اس کا شور ہوتا ہے، لیکن بات سمجھ میں آ جائے تو ہر بندے کی زبان پہ چور 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 ہوتا ہے۔ ملنے ملانے کی کوشش بہت کرتا ہے لیکن پکڑا جاتا ہے، گھستا ضرور ہے 2 کے درمیان، اور اس تیسرے کا کام ہی 2 کو جدا کرنا ہے۔ یہ بیٹھے ہیں جو ملاتے ہیں، انہیں ملایا نا اشتہار میں علی معاویہ بھائی بھائی۔ اچھا ہم جب علی معاویہ بھائی بھائی کہتے ہیں، بعض کو تکلیف ہو جاتی ہے، بعض کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا تمہارے پیٹ میں مروڑ کے اٹھی، ہم نے تمہیں تو کچھ بھی نہیں کہا، تمہارا تو بیچ میں ذکر ہی نہیں، تمہارا تو ذکر ہی نہیں ہے، نہ تم ایک کے ہو نہ تم دوسرے کے ہو، تم تو ہوئی کسی نے کی، وہ ایک بھی ہمارا ہے اور دوسرا بھی ہمارا ہے، بے شک بے شک بے شک۔ یہ دونوں مسلمانوں کے ہیں، یہ دونوں غیر مسلموں کے نہیں ہیں، بے شک بے شک بے شک بے شک مسلمانوں کے۔ بے شک۔ کہا یہ 2 مسلمان گروہ میں صلح کروائے گا۔ یہ بات منبر پہ ہو گئی، کس پہ ہوئی؟ منبر پہ، کس پہ ہوئی؟ منبر پہ۔ میں منبر سے منبر آؤں گا، منبر سے منبر پہ آؤں گا، اور منبر سے منبر پر آ کر بتاؤں گا جو منبر پہ کہا تھا وہ منبر پہ ہو گیا، بے شک۔ کیا بات ہے۔ کیا بات ہے۔ جو ممبر پہ کہا تھا وہ ممبر پہ ہو گیا، جیسے ممبر پہ کہا تھا ویسے ممبر پہ ہو گیا، جس کے لیے کہا تھا اس کے لیے ہو گیا، جو کہا تھا وہی ہو گیا، اور پیغمبر کہتے ہی اسے جو کہتا ہے وہی ہو گیا۔ پیغمبر تو کبھی کیا کہتا ہے کبھی کیا کہتا ہے، میں پیغمبر کی بات کر رہا ہوں۔ بے شک بے شک۔ یہ 2 مسلمان گروہ میں صلح کر رہا ہے۔ اچھا کہتے مولانا صاحب پہلے کی بات کرتے ہو، پہلے تو بھائی بھائی تھے، بعد میں لڑائی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بھائیوں میں لڑائی ہو جائے بھائی بندی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں نہیں۔ آپ نہیں کہتے بھائی، یہ تو نہیں کہتے بھائی نہیں، لڑائی ہو گئی بھائی نہیں، پھر قتل بھی ہو جائے پھر بھی بھائی بھائی رہتا نہیں رہتا؟ بے شک۔ بھائی تو پھر بھی ہے، بھائی تو او بھائی بھائی تو پھر بھی ہے، بھائی بھائی ہے، پھر بھی بھائی بھائی اچھا کس نے نبھائی ہے؟ یہ بھائی ہے، کس نے نبھائی ہے؟
یہی تو بھائی ہے، جس نے نہیں نبھائی پھر بھی تو بھائی ہے، بھائی ہے وہ، بھائی بھائی ہے، اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بے شک بے شک المسلم اخو مسلم ہم کہتے ہیں دونوں بھائی ہیں، ان کو تکلیف ہو جاتی ہے بھائی نہیں ہے، مجھ سے لڑنے آ جاتا ہے کہ اس نے بھائی لکھ دیا، انتظامیہ کو کہتا جی دیکھیں اشتہار میں بھائی بھائی لکھ دیا، تو تجھے تکلیف کیا ہے؟ بھائی بھائی لکھا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ بھئی اتحاد سے کسی کو کیا تکلیف ہے؟ ہم کہتے ہیں تم ایک تھے، تم کہتے نہیں، تو جب پڑھتے کہ ان کا کلمہ ہے کہ ان کی نماز ہے کہ ان کا قرآن ہے کہ ان کا طریقہ ہے کہ ان کا شعر ہے کہ ان کی نسبت ہے ان کا طریقہ ہے کہ ان کا نبی ہے کہ ان کا رسول ہے کہ ان کی صف ہے کہ ان کا مصلی ہے کہ ان کی نماز ہے کہ ان کی اقتداء ہے کہ ان کا طریقہ ہے کہ ان کی جو بات ہے کہ ان کا بیانیہ ہے کہ ان کا بیان ہے کہ ان کا تقرر ہے کہ ان کی کلام ہے کہ ان کی وضاحت ہے کہ ہر چیز ان کی ہے کہ جدا ہے کیا وہ بتا، کیا بات ہے، میں اتحاد بتاتا ہوں تو جدائی بتا وہ کیا ہے، کیا چیز ہے جو مختلف ہے، وہ چیز بتا جو اس کی اور ہے اس کی اور، اختلاف بتا کس بات پہ، ایک بات پہ آتے کہ لڑائی ہو گئی تھی، میں نے کہا تو بھائیوں میں بھی ہو جاتی، اگلی بات کرنے لگا ہوں، توجہ ہے سب کی، میں نے وقت کا لحاظ بھی رکھنا ہے، توجہ ہے سب کی، ہے میرے طرف توجہ، صحیح کہہ رہے ہیں، سنیں، اگر بات ہے امیر معاویہ کے امیر المومنین ہونے کی، تو امیر معاویہ امیر المومنین ہمارے یہاں نہیں بنے، ہمارے یہاں ہمارے یہاں امیر معاویہ امیر المومنین ہمارے یہاں نہیں بنے، امیر معاویہ جب حضرت حسن نے بلایا آ جائیے، ایسے تھوڑی کو بلاتا ہے، آپ نے مجھے بلایا پیار کی رشتے میں، انہوں نے بھی حضرت معاویہ کو بلایا تھا پیار کے رشتے میں، کیا بات ہے جب بلانے والا بلاتا ہے تو آنے والا آتا ہے، بلانا بھی پیار ہے آنا بھی پیار ہے، بے شک بے شک بے شک، بلانا بھی پیار ہے آنا بھی پیار آنا بھی پیار ہے، جو آیا وہ بھی پیار ہے، جس نے بلایا وہ بھی پیار ہے، اس کا مطلب یہ بھی تیار ہے وہ بھی تیار ہے، بیچ میں سب بیکار ہے، ادھر پیار ہے ادھر پیار ہے ادھر تیار ہے ادھر تیار ہے، بیچ میں سب بیکار ہے۔ حضرت معاویہ جب کوفہ سے چلے تو امیر شام تھے، رستے میں آئے تو امیر شام تھے، سواری پر بیٹھے تو امیر شام تھے، اترے تو امیر شام تھے، مسجد کی گیٹ تک آئے تو امیر شام تھے، کوفہ میں پہنچے تو امیر شام تھے، کوفہ میں پہنچے تو امیر شام تھے، منبر پر بیٹھے تو امیر شام تھے، کیا بات ہے منبر پر بیٹھے تو امیر شام امیر شام تھے، بیٹھے تو امیر شام تھے، یکدم ماحول بدلا، جب منبر سے اترے تو امیر المومنین تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ، بات ہے کیا بات ہے آگے نا منبر سے منبر تک، بے شک بے شک آگے نا منبر سے منبر تک، محراب سے محراب تک، ہماری باتیں منبر سے منبر تک، محراب سے محراب تک، تم کہاں سے لائے ہو؟ وہاں کہا تھا نا میرا بیٹا 2 گروہ میں صلح کروائے گا، وہی بیٹا امیر المومنین ہے، کس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کے بعد کس نے بنایا؟ علی المرتضیٰ نے بنایا، اسے چن لیا گیا، وہ امیر المومنین بن گیا، جناب امیر المومنین نے امیر المومنین بن گیا، امیر شام کو بلا لیا، امیر شام کوفہ سے چل پڑے، چلتے آئے، امیر شام بنتے ہوئے چلتے چلتے محراب تک پہنچے، منبر تک پہنچے، اور منبر تک جب پہنچے تو امیر المومنین نے ہاتھ پکڑا امیر شام کا اور اپنے منبر پر بٹھا دیا، اپنے منبر پر نہیں بٹھایا، ابا کے منبر پر بٹھا دیا، ابا کے منبر پر بٹھا دیا، یہ ابا کون ہے؟ کہ یہ علی المرتضیٰ ہے، یہ شیر خدا ہے، یہ بہادر ہے، یہ فاتح خیبر ہے، یہ عزت ہے، یہ عظمت ہے، یہ شرف ہے، یہ وقار ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ
کیا بات اللہ تجھے آج آواز آ گئی کہ گالی دی تھی، تجھے وہ آواز نہیں آئی؟ تجھے وہ آواز، انہیں آواز نہیں آئی؟ انہیں آواز نہیں آئی؟ یہ آواز آ گئی ہے، وہ ممبر پر بیٹھا نظر نہیں آیا؟ ممبر کی گالی کی آواز تجھے آ گئی، ممبر پر بیٹھا ہوا معاویہ نظر نہیں آیا؟ یہ کس کے ممبر پر بیٹھا ہے؟ کیا بات کیا یہ بات ممبر علی ہے، علی ہے بے شک وہ ممبر نبوی تھا جس پہ پیشن گوئی کی پیشن تھی، گوئی وہ پوری ممبر علی پہ ہوئی ہے، اور اس وقت ہوئی ہے جب اس پہ معاویہ بیٹھے ہیں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ ابھی بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر گزری، بٹھانے والے نے کہا، بٹھانے والے نے کہا معاویہ ہاتھ بڑھاؤ۔ وہ اعتراض کرنے والوں، اختلاف کرنے والوں، تنقید کرنے والوں، برا بلا کہنے والوں، برا بلا کہنے والوں، تنقید کرنے والوں، دیکھو کون ہے کون ہے؟ ممبر پہ امیر معاویہ بیٹھا ہے، یہ علی کے بھائی ہیں، جس نے بٹھایا اس کے چچا ہیں، چچا بے شک چچا اور سچا، بے شک سچا اور سچا۔ سچا